صفحہ ہے اس کتاب کا، اس میں مبادی تدبر سنت، یعنی سنت پر اگر غور و خوض کیا کیا اس کو متعین کرنے کی کوشش کی جائے تو اس میں کیا اصول سامنے رہنے چاہیے. جیسے ہم نے قرآن مجید کا تدبر کے اصول دیکھے، ایسے ہی کہا ہے کہ سنت پر بھی اگر غور و خوض کیا جائے گا تو اس کے بھی کوئی اصول ہونے چاہیے جن کی بنیاد کے اوپر اس پر آدمی کو غور کرنا چاہیے. میں نے یہ لکھا ہے کہ سنن کیا ہے، انہیں ہم نے اس مضمون کی تمہید میں بالکل متعین طریقے پر پیش کر دیا. یعنی یہ بحث یہاں نہیں ہونی کہ سنن کیا ہے، یہ تو پیچھے بیان ہوگی. ایک پوری فہرست پیچھے آپ دیکھیں گے بالکل ابتدائی میں بیان کر دی گئی جس میں بتا دیا گیا کہ یہ سنن ہے. یعنی یہ وہ دین ابراہیمی کی روایت ہے جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے موجود تھی. یہ دین ہمیشہ سے چلا آ رہا تھا، یہ انبیاء علیہ السلام کا دین ہے. قرآن نازل ہوا تو اس نے ان میں کچھ اصلاح کی، ان کی تجدید کی، اور بعض جگہوں کے اوپر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں کچھ اضافہ بھی کیا، اور پھر اس کے بعد اس کو دین کی حیثیت سے آگے جاری کر دیا. یہ ساری فہرست اس سے پہلے آپ کی نظر سے گزر چکی ہوگی. اب ہم جب اس کے اصول پڑھیں گے تو بار بار اس فہرست کی مراجعت کریں گے. یہ تعین جس طرح ہوئی ہے، اب سوال یہ ہے کہ یہ کیسے متعین کر لیا گیا. یہ سنن کیا کہیں لکھی ہوئی ہے یا قرآن مجید کا آخری صفحہ کھولیں تو اس میں یہ درج ہے؟ کہاں سے عکس کی گئی؟ یعنی ان کو جب آپ متعین کرتے ہیں تو آخر کوئی طریقہ ہوگا نا اس سے تعین کریں گے، یا کہیں پائی جاتی معلوم ہونا چاہیے. یہ تعین جس طرح ہوئی ہے اس کے چند رہنما اصول ہیں. یعنی میں نے یہ عرض کیا ہے کہ یہ ایسا نہیں ہے کہ الٹ اب کسی چیز کو آپ سنت قرار دے دیں، کسی چیز کو سنت قرار نہ دیں. اس کے کچھ اصول ہیں، وہ ہم آگے بیان کریں گے، جنہیں ہم تفصیل کے ساتھ بیان کریں گے. تو سنن کیا ہے اس کی فہرست پیچھے موجود ہے. ان تک پہنچنے کے لیے کیا پرنسپل، کیا اصول، کیا مبادی سامنے رہنے چاہیے، وہ اب ذہن ایسا ہے. ان مبادی کو پڑھنے سے پہلے ذرا صورتحال کا ایک نقشہ اپنے سامنے رکھیے. یہ بات آپ کو یاد ہوگی کہ میں نے جب سنن کی فہرست سے پہلے خود سنت کیا ہے کس کی بحث کی بالکل ابتدائی لیکچر میں، تو میں نے وہاں ابن عبد البر کا ایک اقتباس آپ لوگوں کو دے اور یہ بتایا تھا کہ اس میں انہوں نے یہ بتا دیا ہے کہ ہمیں یہ سنت کہاں سے ملتی ہے. یہ بات بھی آپ کو یاد ہوگی، اس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ اس کا سب سے پہلا ذریعہ تو امت کا اجماع ہے. یعنی یہ بات مسلمان امت کا اجماع اس کو منتقل کر رہا ہے، بالکل ایسے ہی جیسے قرآن کو منتقل کر رہا ہے. پہلا ذریعہ یہ ہے. اس کے بعد انہوں نے لکھا کہ اس کا دوسرا ذریعہ اخبار احاد ہے. یعنی اخبار احاد اس اصطلاح سے اب آپ لوگ واقف ہو چکے ہیں. حدیث کو فنی اصطلاح میں اخبار احاد کہا جاتا ہے. یعنی وہ اخبار یا وہ خبریں جو ایک ایک دو دو چار چار لوگوں نے بیان کر دی. اس میں احاد کا مطلب اگرچہ ایک ہے لیکن یہ اصطلاح ہے. احادی ہوتے ہیں، چار پانچ آدمی نے بیان کر دیا تو یہ کہتے ہیں کہ جب تک یہ تواتر کی حد کو نہیں پہنچی اس وقت تک یہی. آگے ہم حدیث کے تدبر کے مبادی پڑھیں گے تو ان اصطلاحات سے مزید واقف ہوں گے. میں یاد کر رہا تھا کہ یہ ہمارے ہاں سلف کا موقع ہے. اب اتنی بات کے لیے تو مجھے کوئی دلائل دینے کی ضرورت نہیں ہے کہ سنت کہاں پڑی ہوئی. تھوڑی دیر کے لیے جن اصولوں کو میں بیان کر رہا ہوں وہ الگ رکھیے. امت کے اجماع میں پڑی ہوئی یا اخبار احاد میں پڑی ہوئی، یہ تو واضح ہو گیا. یعنی اگر آپ تلاش کرنے کے لیے جائیں تو یہ کس کمرے میں پائی جاتی ہے؟ یہ تو ابن عبد البر کی اس عبارت سے جو تمام لوگوں کا موقف ہے، سب لوگ یہ موقف رکھتے ہیں، اس میں جو منفرد نہیں ہوں، تو وہ کہاں پائی جائے گی. اور یہ بالکل ٹھیک بات ہے. یعنی بظاہر ایسے ہی ہونا چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب اس کی تصویر ہو رہی ہے یا یہ انبیاء علیہ السلام کا دین ہے جو پہلے سے چلا آ رہا ہے تو امت کے اجماع میں ہونا چاہیے. اور یا پھر یہ ہے کہ کسی شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بات سن کر سمجھ کر بیان کر دی ہو. یعنی جو کچھ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صادر ہوگا وہ ان دونوں ہی ذرائع میں ہوگا. یہ اخبار احاد اور اجماع اس کی بنیاد پر جو کچھ ہمارے پاس موجود ہے، ایک شکل یہ ہے کہ یہ سب سنت ہے اور ایک صورت یہ ہے کہ نہیں اس میں سنت ہے. یعنی اب میں جس جگہ پر کھڑا ہوں وہ یہ ہے
کہ یہ سب سنت نہیں ہے، یہ آگے واضح ہو جائے گا کیوں نہیں، یعنی سنت یہاں پائی جاتی ہے۔ یوں سمجھ لیجیے کہ ایک بہت بڑا انبار ہمارے سامنے آ گیا جس میں بے شمار حدیثیں ہوں گی، یعنی اب تک جو ہمارے پاس معلومات ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ کوئی یعنی جو 30-35 ہزار تو ہیں، 30-35 ہزار روایتوں کا ایک اتنا ذخیرہ ہے جو پڑا ہوا ہے۔ اگر یہ بات ٹھیک ہے کہ سنت اجماع میں پائی جاتی ہے اور سنت اخبار احاد میں پائی جاتی ہے تو یہ ذخیرہ بھی ظاہر ہے کہ ایک موضوع بن گیا اس کے نتیجے میں۔ اچھا، مسلمانوں کا اجماع بھی ایک موضوع بن گیا، تو یہ دونوں جو چیزیں ہیں یہ ایک سمجھ لیجیے کہ ایک بہت بڑا انبار ہے جو ہمارے سامنے پڑا ہوا ہے۔ اگر تو یہ سادہ اصول ہے کہ یہ جو کچھ پڑا ہوا ہے سنت پھر کوئی مشکل نہیں۔ بھائی آپ ایک کمرے میں داخل ہوئے اور آپ کو یہ کہا گیا کہ آپ اس کمرے میں داخل ہوئے ہیں، یہاں جو کچھ موجود ہے آپ دروازہ کھولیے، یہ سنت تو بڑی آسان چیز ہے، یعنی کوئی تحقیق کی ضرورت نہیں۔ اس کے بعد تو صرف ایک ہی کام کرنا پڑے گا، وہ یہ ہے کہ جو کچھ اجماع سے آپ کو ملے اس کو بھی سراخوں پر رکھیے، اور جو کچھ آپ کو اخبار احاد میں ملے اس کو بھی آپ سراخوں کے اوپر رکھیے۔ اس سے کیا مسائل پیدا ہوتے ہیں یہ ابھی موضوع بحث ہے، وہ آگے جب اصول زیر بحث آ جائیں گے تو زیر بحث آ جائے گا۔ تو میں یہ گزارش کر رہا تھا کہ ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ سنت تلاش کرنے نکلے تھے، جیسے آپ کو معلوم ہوا کہ وہ مسلمانوں کے اجماع میں اور اخبار احاد میں ہے، آپ نے پوچھا کہ ان میں ہے، جواب دینے والے نے جواب دیا کہ نہیں بس سب کچھ سنت، تو معاملہ بہت آسان ہو گیا، یعنی اب کوئی پیچیدگی نہیں۔ مثال کے طور پر کباڑ خانے میں آپ داخل ہو گئے ہیں تو اس کباڑ خانے میں داخل ہونے پر آپ سے کہا جاتا ہے کہ یہاں کی ہر چیز جو آپ اٹھا لیں یہ سنت ہے، پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ کسی آپ ملازم کو بھیج دیجیے، کسی حاکم العدل کو بھیج دیجیے، کسی عورت کو بھیج دیجیے، کسی بچے کو بھیج دیجیے، کسی مرد کو بھیج دیجیے، جس کو چاہے بھیج دیجیے، وہ جا کے اٹھا لائے گا۔ لکڑی اٹھا لاتا ہے وہ بھی سنت ہے، میل اٹھا لاتا ہے وہ بھی سنت ہے، جو چیز بھی مسئلہ ختم ہو گیا۔ لیکن اگر یہ کہا جائے کہ بھائی وہ جو کباڑ خانہ ہے اس کے اندر سنت جو چیزیں پڑی ہوئی ہیں ان چیزوں میں کچھ چیزیں سنت ہے، اگر یہ کہا جائے اب گویا تلاش تحقیق جستجو کا مسئلہ پیدا ہو جائے گا نا اس کے نتیجے میں۔ تو یہ جو مسئلہ ہے کیا پھر واقع ہے یہ؟ اب آپ دیکھیے، اب اصول کا مطالعہ کرتے ہیں، اس کے بعد یا ہم اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ یہ اصول صحیح نہیں، نتیجے پر پہنچ جائے گا یہ اصول جو مطلب یہ ٹھیک نہیں۔ اگر یہ اصول ٹھیک نہیں ہے مسئلہ ختم ہوگا، پھر تو وہیں کھڑے ہو جائیں گے جا کے کہ اس جگہ پر جو کچھ بھی پڑا ہوا ہے وہ سب اٹھا لے لیں اس بات۔ اچھا، اور اگر یہ اصول صحیح ہے تو انہی سے متعین ہو جائے گا کہ پھر اس کے اندر سے اس کو نکالنے کا طریقہ ہے۔ یہ بات معلوم ہے۔ تو پہلا اصول یہ ہے کہ سنت صرف وہی چیز ہو سکتی ہے جو اپنی نوعیت کے لحاظ سے دین ہو یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دین قرار دیا۔ یعنی سنت صرف وہی چیز ہو سکتی ہے جو اپنی نوعیت کے لحاظ سے دین ہو یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دین قرار دیا۔ دیکھیے نا، اگر یہ اصول صحیح ہے، اب جو کچھ پڑا ہوا ہے اخبار احاد میں اور اجماع میں یا تو وہ سب دین ہے تو پھر بھی مسئلہ ختم ہو جائے گا۔ اگر وہ سب دین نہیں ہے تو پہلے ہی اصول نے تلاش و جستجو کی ایک دنیا ہمارے سامنے۔ اب یہ بھی طے کرنا پڑے گا کہ دین کیا ہوتا ہے، اور یہ بھی طے کرنا پڑے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کو دین قرار دیں گے اس کی کیا نوعیت ہے۔ یہ ہو جائے گا، پہلا ہی مسئلہ یہ پیدا ہو جائے گا۔ تو یہ بات کہ یہ جو کچھ بھی اس کمرے میں پڑا ہوا ہے یعنی اجماع اور اخبار احاد دونوں کا مجموعہ یہ سنت ہے، کیا اس بات کو ہمارے قدیم اہل علم مانتے ہیں؟ یعنی اگر وہ مان لیں چلیے پھر بھی آسانی ہو جاتی، کیا وہ مانتے ہیں؟ تو میں آپ سے کہتا ہوں، دیکھیے شاہ ولی اللہ جو ہمارے ہندوستان کے جلیل القدر عالم ہیں اور جن کی یہ حیثیت تسلیم کی گئی ہے کہ وہ ہمارے قدیم علم کے چند بڑے لوگوں میں سے، انہوں نے یہ بحث اٹھائی ہے باقاعدہ حجت اللہ تعالی، یہ بحث اٹھائی کہ کیا ایسا ہے کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کچھ ملتا ہے سنت ہوتا ہے؟ بحث اٹھائی، اس بحث کو کچھ خلاصہ میں آپ کے سامنے انہی کے الفاظ میں رکھ دیتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں
اذن انما روی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم دبنا فی کتب الحدیث علی قسمین احدہما ما سبیلہ سبیل تبلیغ الرسالہ. یہ بات ہر شخص کو جان لینی چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کچھ روایت ہوا ہے کام کسی بھی ذریعے سے رہا ہو اور جو یہ حدیث کی کتابوں میں مرتب کر دیا گیا حدیث کی صورت میں، وہی بات ہوگی نا. یعنی اصل میں ذخیرہ تو وہی ہے سارا کا سارا. جو کچھ ہمارے سامنے ان صورتوں میں موجود ہے یہ دو قسموں کا ہے. یعنی انہوں نے اس بحث کی ابتدا یہاں سے یہ دو قسموں کا ہے. احدہما ما سبیلہ سبیل تبلیغ الرسالہ. پہلی چیز وہ ہے کہ جس کو حضور دنیا تک پہنچانے کے لیے آئے، جو آپ کی رسالت کا مقصود تھا، وہ کیا ہے. اس کے بعد انہوں نے اس کی ایک تفصیل کی ہے. وہ تفصیل وہی ہے جس کو میں نے دو نقطوں میں بیان کر دیا ہے کہ یا وہ دین ہو اور یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دین کرا دیا. مثلا دیکھیں وہ لکھتے ہیں کہ من ہو علوم المعاد، یعنی اس میں ہماری آخرت کے معاملات دینے کا تم کیسے سمجھیں گے، یہ دین کا موضوع ہے نا. یعنی یہ بات کہ آخرت کا کیا مسئلہ ہے. وہ عجائب الملکوت، خدا کی بادشاہی کیسے کام کرتی ہے، اس کے کیا اصول ہے، کیا سنن ہے جن پر وہ قائم ہے. وہ اعلیٰ کلو مستند الرحی، وہ کہتے ہیں کہ یہ ہے کہ یہ سب کچھ جو ہے یہ ایک امی شخصیت کو خود نہیں معلوم ہوا، یہ وحی سے ملا، اس کی بنیاد وہی ہے. وہ من ہو شرائع و ضبط للعبادات و اتفاقات، اور اسی کا ایک حصہ وہ چیزیں ہیں کہ جس میں عبادات کو مثلا ایک قانون کی صورت دی گئی یا وہ دین کی تفصیل کر رہے ہیں. اچھا اسی طریقے سے وہ چیزیں کہ جو سیاست معیشت معاشرت کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے دین میں بطور دین مقرر کی گئی وہ اس میں شامل ہے. وجوہ ضبط المذکورہ فیما سبق. وہ یہ کہتے ہیں کہ پہلی چیز میں تو سب کچھ حضور نے وحی سے حفظ کیا ہے، لیکن اس دوسرے حصے میں وہ حاضری بعض و مستند الوحی و بعض و مستند الاجتہاد، یعنی یہ جو حصہ ہے جس میں سیاست معیشت کے بہت سے معاملات بحث آئے ہیں، اس میں وحی سے بھی آپ کو رہنمائی ملی ہے اور آپ نے اجتہاد بھی کیا ہے. وہ اجتہادہ صلی اللہ علیہ وسلم کا منزلت الوحی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اجتہاد بھی وہی ہے اس لیے کہ خدا کی اس کو تصویر حاصل ہو جاتی ہے. مثلا آپ نے کوئی نتیجہ نکالا بیان کیا، اللہ نے اس کی تصویر کر دی. آگے انہوں نے اس کی مزید کچھ تفصیلات کی ہیں. یعنی بات وہی ہے جس کو میں نے وہاں بیان کر دیا اس طریقے سے کہ یا وہ دین ہونا چاہیے اپنی ذات میں اپنی نوعیت میں، اور یا وہ حضور نے اس کو دین قرار دیا ہو. وسانی ہر ملاسا من باب تبلیغ الرسالہ. وہ کہتے ہیں دوسری چیز وہ ہے کہ جس کا رسالت کے مقاصد سے، اس کی تبلیغ سے، اس کی دعوت سے کوئی تعلق ہی نہیں. وفی ہے قولہ صلی اللہ علیہ وسلم. شاہ ولی اللہ یہ لکھتے ہیں کہ اسی کے بارے میں حضور نے یہ فرمایا تھا کہ انما انا بشر، میں ایک انسان ہوں. اذا امرتکم بشیء من دینکم فخذوہ بہ، جب میں دین کے بارے میں کوئی بات تم کو بتاؤں تو اس کو لو، میں یہ بتانے کے لیے آیا ہوں. وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ مِّن رَّأْيٍ فَإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ، اور جب میں دین کے علاوہ کسی معاملے میں کوئی بات بیان کرتا ہوں، کوئی رائے دیتا ہوں، تو میں بھی ایک انسان ہوں، میں بھی ایک انسان ہوں. وقولہ صلی اللہ علیہ وسلم فی قصۃ تعبیر النخل، اور اس میں ان پہ مثال دی ہے کہ وہ جو مشہور واقعہ پیش آ گیا تھا مدینے میں جس میں لوگ کھجور کو ڈاگا لگاتے تھے، پیوند لگاتے تھے، اور حضور نے اس پر تبصرہ کیا. لوگوں نے اس کو پیوند لگانا چھوڑ دیا، اس سے پھل خراب ہو گئے. تو لوگ آپ کے پاس آئے، تو اس موقع پر آپ نے لوگوں کو توجہ دلائی اور یہ کہا کہ بھائی نما ظننت ظنا، بھائی میں نے ایک رائے قائم کی تھی، دے دی. ولا تؤاخذونی بالظن، یعنی میری جو آراء ہے، میرے جو نقطہ نظر ہے، میرا کوئی گمان ہے، اس پر تم میرا معاوضہ نہ کرو. ولیکن اذا حدثتکم عن اللہ شیئا، لیکن جب میں اللہ کی طرف سے کوئی بات تم کو پہنچاتا ہوں تو خذوہ اس کو. یعنی یہ بات حضور نے اس موقع پر شاہ صاحب نے اس کو بیان کیا. پھر انہوں نے آگے یہ بتایا ہے کہ اسی میں کبیر الطب، یعنی اسی قبیل میں جس کی حضور دین کی حیثیت سے تبلیغ کرنے نہیں آئے تھے، یہ کچھ طبی نسخے ہیں، آپ نے سنے ہوں گے، طب نبوی سنا ہوگا نا کبھی، تو یہ بھی اسی قبیل کی چیز ہے. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی
ظاہر ہے کہ ایک پس منظر رکھتے تھے، ایک تجربہ رکھتے تھے، قوم میں پیدا ہوئے، اور ہر قوم میں بزرگ بتایا کرتے ہیں کہ بھائی بچے کو یہ گٹی کھلا دینا، اسے یہ سال ٹھیک ہو جائے گی. تو شاہ صاحب نے اس کی مثال دی. میں نقطے ایسا پھر وہ کہتے ہیں میرو بابو قول صلی اللہ علیہ وسلم علیکم بالعدم الاقرا. اسی طرح کی چیزیں بعض حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض موقعوں کے اوپر اپنے قبائلی پس منظر کے تجربات بیان کیے ہیں. مثال کے طور پر آپ نے کہا کہ بھائی گھوڑا لیتا ہوں نا، تو گھوڑا جو ہے وہ سیاہ بھی ہونا چاہیے اور سفید ماتھے والا. یہ ایک حدیث میں آیا ہے. تو آپ کہتے ہیں وہ مسند تجربہ، یعنی یہ جو ہے اس کا ماخذ وحی نہیں ہے، رسالت نہیں ہے، دین نہیں ہے، یہ تجربے کی چیز. انسان بہت سے تجربات اپنے بزرگوں سے حاصل کرتا ہے، ان کی بنیاد پر ایک بات کہتا ہے. وَمِنْهُمْ مَا قَالَهُ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عَلَى سَبِيلِ الْعَادَةِ دُونَ الْعِبَادَةِ. اسی میں وہ بہت سی چیزیں ہیں کہ جو حضور نے اللہ کی بندگی یا عبادت کے طور پر نہیں بلکہ انسانی عادات کی حیثیت سے بیان کی. بہت سی وہ چیزیں بھی ہیں. وَبِحَسْبِ الاتفاق، اور بہت سی چیزیں ایسی بھی ہیں کہ جو آپ کی زندگی میں اتفاق میں پیش آ گئی. دیکھیں ہمارا ایک ویر القدر عالم کتنے اچھے طریقے سے اس کا تجزیہ کر رہا ہے. وَبِحَسْبِ الاتفاق دون القصد، یعنی حضور کا کوئی مقصد نہیں تھا ان کو، لیکن دنیا کے اندر بے شمار واقعات اور حادث پیش آتے ہیں جن میں ہم کوئی کام بھی کرتے ہیں، کوئی بات بھی کہتے ہیں، کوئی پیش آ گئے. وَمِنْهُمْ مَا ذَكَرَهُ كَمَا كَانَ يَذْكُرُ قَوْمُهُ. اچھا اسی طرح شاہ صاحب لکھتے ہیں کہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ حضور کی قوم میں روایت کے طور پر جاری، وہ کوئی دینی چیزیں نہیں ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس موقع پر بات کرتے ہوئے گفتگو کرتے ہوئے بیان کر دی کہ حدیث ام ذرا و حدیث قرافہ، حدیثوں میں آ گئی نہیں ہے، یعنی کچھ واقعات ہیں جیسے کہانیاں ہوتی ہیں یا کوئی ضرب المثل ہوتی ہے، قوموں کے اندر بے شمار چیزیں ہیں. تو انہوں نے کہا کہ وہ بھی بیان ہو گئی ہیں، تو اب ان کو بھی آپ اٹھائیں گے کہ کیونکہ حدیث میں سنت ہے وہ بھی عکس کر لیں. تو ایسا نہیں ہے، یعنی حضور نے اپنے زمانے میں ایک زندہ انسان کی حیثیت سے کوئی قصہ بھی سنایا ہے، کوئی کہانی بھی سنائی ہے، کوئی بات بھی کر دی ہے، کوئی تجربہ بھی بیان کر دیا ہے. یہ سب ہے. وہ قول زید بن ثابت ہے سو دخل علیہ. وہ کہتے ہیں کہ ذرا میں بات میں سمجھاتا ہوں. سیدنا زید بن ثابت جن قدر صحابی ہیں، ان کے پاس کچھ لوگ آئے تو اس سے کچھ سمجھ لو گے اس بات کو. فقالوا له، تو انہوں نے آ کے سیدنا زید بن ثابت سے یہ کہا کہ حدثنا احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمیں آج کچھ رسول اللہ کی حدیثیں سنائیے. یہ انہوں نے کہا کہ تم تو جا رہے ہو بھائی، میں حضور کا ہمسایہ رہا ہوں. یہ بات شروع کی. کانا ادھر نظر ہے وہی باسا رہی یا کتب تم لوگ، اور میں ان کی وہی کتابت بھی کرتا رہا ہوں. وہی نازل ہوتی تھی، مجھے بلا بھیجتے تھے، میں حاضر ہو جاتا تھا اور میں آپ کے لیے وہی بھی لکھا کرتا تھا. یعنی یہ خدمت بھی میں نے انجام دی ہے. کانا ادھر ذکر دنیا ذکرا مال، لیکن یہ خیال نہ کرنا جو حضور حضرت صرف زبان وحی سے کلام کرتے تھے، یعنی کبھی ہم دنیا کی باتیں کرتے تو آپ بھی شریک ہو جاتے دنیا کے ساتھ. سیدنا زید بن ثابت نے کہا کہ ہم دنیا کی کوئی بات کرتے تھے، بے شمار واقعات معاملات ہوتے ہیں جو روزمرہ پیش آتے ہیں. کوئی مکان بنانا ہے، کوئی کسی آدمی کو پیغام بھیجنا ہے، کوئی اور کس طرح کا معاملہ کرنا ہے. تو کہ جب ہم دنیا کا ذکر کرتے تو ایسا نہیں ہے کہ حضور یہ کہتے کہ بھائی میرا دنیا سے کوئی تعلق نہیں ہے، آپ ہمارے ساتھ اس گفتگو میں شریک ہو جاتے تھے. وَإِذَا ذَكَرْنَا الْآخِرَةَ ذَكَرَ اللَّهُ، اور جب آخرت کا ذکر ہم کرتے بیٹھ کر تو ظاہر ہے کہ حضور اللہ کے پیغمبر سے ہمارے ساتھ شریک ہوتے تھے. وَإِذَا ذَكَرْنَا الطَّعَامَ ذَكَرَ اللَّهُ، بھائی کھانوں کا ذکر آ جاتا، کون سا اچھا ہے کون سا برا ہے کیا کرنا چاہیے، تو حضور اس میں بھی ہمارے ساتھ گفتگو میں شریک ہوتے تھے. یعنی کوئی تکشف نہیں تھا طبیعت میں جناب کی، اس میں بھی شریک ہو جاتے تھے. کل حاضر حدثکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے حدیثیں سن جائے تو میں یہ سب جان کر دوں. یعنی اگر حدیثیں سننے کے لیے آئے تو بھائی اس میں یہ سب جان ہو جائے گا. وَمِنْهُمْ مَا كَسَبَ بِهِ مَسْلَةً جُزِيَّةً يَوْمَئِذٍ. شاہ نے بڑی عمدہ بات بیان کی. انہوں نے کہا کہ یہ اس سے بھی کچھ اندازہ ہو گیا ہوگا کہ حضور جو کچھ بھی فرماتے ہیں اور حدیث میں بیان ہو جاتا ہے سارا سنت اور دین نہیں ہوتا. انہوں نے کہا بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جو اس وقت کی مصلحت کے لحاظ سے حضور نے کی ہوگی، یعنی اپنے دینی مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے. ظاہر ہے کہ ایک معاشرے کے اندر آپ کام کر رہے تھے تو بہت سی چیزیں اس میں بھی تو کی ہوں. مثلا دین نے حکم دے دیا کہ تم لڑو جنگ کرو، تو جنگ کی اسٹریٹجی بنائی ہوگی نا کوئی. اس کا کیا تعلق ہے دین سے؟ دین کا اس سے تعلق ہے کہ ظلم کے خلاف آپ کو جنگ کا حکم دیا گیا.
لیکن اس کی اسٹریٹجی بنانے کے لیے بیٹھ گئے ہیں تو یہ تو اس وقت کے حالات کے لحاظ سے ہوگا نا. تو اس کو انہوں نے بیان کیا کہ بہت سی چیزیں ایسی جن میں حضور نے کسی مسئلے کے جزئی کا قصد کیا ہے، یعنی کوئی اس وقت چیز ہے وَلَيْسَ مِنَ الْأُمُورِ الْلَازِمَةِ لِجَمِيعِ الْأُمَّةِ، یعنی وہ چیزیں نہیں ہیں کہ گویا امت کے لیے آپ نے ان کو لازم کر دیا. وہ تو اس وقت کا ایک مسئلہ پیش آ گیا، اس میں حضور نے ایک بات کہی تو مزید اس کو واضح کیا، کہہ رہے ذالک مثل ما یامر بالخلیفہ من تابعیۃ الجیوش و تعین الشاہ. بھائی یہ تمہارا اب یہ خلیفہ ہے، حکمران ہے، یہ بھی تو کرتا ہے یہ سارے کام، تو اس کے نتیجے میں دین ہو جاتا ہے. لشکر بھیجتا ہے، کچھ علامتیں مقرر کرتا ہے، کچھ اور جھنڈا دیتا ہے کسی کو، بے شمار کام کرتا ہے اس طرح کے. وهو قول عمر رضی اللہ عنہ ما لنا وللرب كنا نتراءى قوما قد اهلكهم الله ثم خشي ان يكون الرسول منافق. کہتے ہیں کہ اس کی ایک مثال سیدنا عمر کا ایک معاملہ بھی جس میں وہ متردد سے ہو گئے. آپ لوگوں نے جنہوں نے حج کیا وہ اس بات سے واقف ہوں گے کہ حج میں جب ہم طواف کرتے ہیں تو طواف کرتے ہوئے کچھ چکر ایسے ہوتے ہیں جس میں رمل یعنی اس میں ذرا سینہ اکڑا بھی کرتے ہیں. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اس معاملے میں تردد تھا کہ یہ کیا ہے، یعنی یہ پہلے نہیں ہوتا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ نہیں. تو یہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ تو اس وقت کیونکہ ہم لوگ قید کرنے کے لیے قریش کے ساتھ ہمارا مقابلہ تھا تو ایک طرح سے ذرا اپنی شان شوقت دکھانے کے لیے ہم نے کر لیا تھا، اس کا دین سے نہیں تعلق کوئی رمل. اور پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہو سکتا ہے میری رائے غلط ہو اور اس کا کوئی اور سبب بھی ہو سکتا ہے، لیکن میرا بتا یہ یعنی وہ اس معاملے میں ایک معاملہ اچھا کیوں متردد تھے، اس لیے کہ اس میں دنیاوی پہلو یا جزوی مسئلے اور چونکہ عبادت کی چیز ہے تو یہ دونوں ہیں. مثلا نماز میں کوئی کام کیا گیا تو یہ مسئلہ ہو جائے گا اس کے نتیجے میں. تو یہ ایک مسئلہ تھا جس کے بارے میں وہ کچھ متردد ہوتے تھے. یہ اسی وجہ سے ہوتے تھے نا کہ اگر تو معاملہ ایک جزوی مسئلہ کا ہے، اس وقت کی ایک ضرورت ہے تو ختم ہو گئی بات. اور کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ترمیم کر دی ہے حج کے مناسک، تو یہ ان کے ہاں ایک تردد چیز رہی، وہ یہ بیان کرتے ہیں. وقت ہونے کثیروں میں الاحکام علیہ کے قول صلی اللہ علیہ وسلم. تو پھر شاہ صاحب کہتے ہیں کہ بے شمار ایسے احکام میں تمہیں بتاؤں گا آگے چل کے، آگے کیونکہ ان کی پوری کتاب ہے پورے دین پر، یہ جیسے میری کتاب ہے ایسے ہی کتاب ہے پورے دین پر. تو وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ آگے بہت سے میں تمہیں بتاؤں گا ایسے احکام کے جو حدیثوں میں آتے ہیں. مثلا من قتل قتیلا فلہ سجن، آدمی نے جنگ میں ایک حدیث ہے کہ کسی آدمی کو مار ڈالا، قتل کر دیا، تو حضور نے کہا کہ بھائی جو اس کے جسم پر ذرا ہے، تلوار ہے، ڈال ہے، اسی کی شان کہتے ہیں دین ذکر کر دیں. حدیث تو ہے نا، یہ اس زمانے کے لحاظ سے ظاہر ہے کہ فوجیوں کو تنخواہ نہیں دی جاتی تھی تو ایک طریقہ مقرر کر دیا. یہ مسئلے کے جزئی ہے، اس کو پیش آ گئی. پھر کہتے ہیں امن ہو حکم و قضاء خاص، کہ اسی قبیل میں حضور کے فیصلے ہیں. ایک مقدمہ آپ کے سامنے آ گیا تو آپ کیا کہیں گے وہاں؟ وہی نمک آنا یا تلو پھر بینات کا رحمان، اس میں آپ ظاہر ہے کہ دوائیاں لیں گے، آپ کسی سے قسم لیں گے، ایک مقدمے کی پوری کاروائی ہوگی. اور اس میں بھی حضور کو باتیں بعض اوقات بیان کر دیتے ہیں. مثلاً وہ کہتے ہیں کہ وہ قول صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ عنہ، حضرت علی کو مثال کے طور پر ایک حدیث ہے جس میں حضور نے کہا الشاہد یار مالا یرا ہوا ہے، کہ بھائی بات یہ ہے کہ جو گواہ اس وقت موجود ہوتا ہے وہ تو وہ کچھ دیکھ لیتا ہے نا کہ جو میں آپ کو نہیں دیکھ سکتا. ایک معقول بات ہے لیکن اس حدیث سے کہتا ہے ایک جج بیان کر رہا ہے کہ کیا کیا جا سکتا ہے، یعنی میں اپنے نقطہ نظر کے مطابق تو فیصلہ نہیں کر سکتا نا، گواہی کو دیکھوں گا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے. تو یہ شاہ صاحب نے گویا اس باب کو شروع کرنے سے پہلے جس میں وہ سنت میں آنے والی چیزوں کو بیان کریں گے، ایک بہت اچھا مقدمہ لکھ کے یہ بتا دیا ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہر چیز کو دین قرار دے. کون سا باب مشکل پر سوال کرتے ہیں. یہ جناب المبعث السابق، اس میں شاہ صاحب تقسیم کیا نا انہوں نے بعض بحثوں میں کہتے ہیں 7ویں بحث ہے المبعث السابق، مبعث و استنباط الشرائع من حدیث النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اور اس میں باب بیان اقسام علوم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، بالکل ابتدا میں انہوں نے اس باب کی شروع میں بحث کر دی. میرے پاس جو یہ نسخہ ہے اس کی پہلی جلد کے 271 صفحے پر ہے. حضرت عمر کا تردد کیسے جب حج کو پڑھیں گے بتا رہے اس کو، یہ تو ابھی تو آپ کو یہ بتانا مقصود ہے. یہ جو میں نے ایک جملہ لکھ دیا ہے
یہ کوئی نادر بات نہیں ہے. بعض صوفی مزاج قسم کے لوگوں کا بھی یہ مسئلہ ہے، اور بعض دین سے ناواقف لوگ جو عام طور پر دین کی مسلط پر بیٹھ جاتے ہیں کہ آپ کی طب نبی بھی دین، نسخہ بھی دین. یہ جلیل قدر علماء کا وقت نہیں تھا. شاہ صاحب نے بڑی تفصیل سے اس کو بیان کیا. اپنی نوعیت کے لحاظ سے دین ہو یا رسول کے سلسلے میں دین قرار دیا، یہ دو باتوں میں کیا فرق ہے؟ جی میں بھی واضح کر دیتا ہوں. پہلا اصول یہ ہے کہ سنت صرف وہی چیز ہو سکتی ہے جو اپنی نوعیت کے لحاظ سے دین ہو یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دین قرار دیا. اپنی نوعیت کے لحاظ سے دین. مثال کے طور پر دیکھیے، نماز آپ کو بتایا جاتا ہے کہ نماز پڑھیں. کوئی تردد ہوتا ہے اس معاملے میں کہ یہ دین بھی دین ہے، یعنی یہ ہے نوعیت کے لحاظ سے دین. قرآن کی تلاوت کریں، اللہ کا ذکر کریں، دعا کریں، یعنی یہ چیزیں اولین دین عبادات ہوتی ہیں. حج کریں تو اب حج کے بارے میں یہ کوئی بحث نہیں پیدا ہو جاتی کہ یہ کیا مسئلہ ہے. تو اپنی نوعیت کے لحاظ دین ہوتا ہے، وہاں بحث کوئی ہوتی ہے. عام طور پر عبادات اس میں ہے یا آخرت کی بھلائی کے متعلق کوئی چیز ہے تو ظاہر ہے کہ واضح ہے بالکل، جیسے شاہ صاحب نے بھی بیان کیا. تو اپنی نوعیت کے لحاظ سے دین یعنی جس کے بارے میں یہ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. ایک بات. دوسرے یہ کہ دین کا مقصد تزکیہ ہے، یہ بات ہم پیچھے پڑ چکے ہیں. اس مقصد کو حاصل کرنے کی چیز ہے. تو مقصد کو حاصل کرنے کی تزکیہ میں پاکیزگی حاصل کرنا، اپنے آپ کو اپنے پروردگار کے مرضیات کی طرف نشو و نما دینا اور پاکیزگی حاصل کرنا. تو مثال کے طور پر اخلاق کی طہارت کی چیزیں، جھوٹ نہ بولیں، بدبیانتی نہ کریں، خیانت نہ کریں، تو یہ اپنی نوعیت کے لحاظ سے دین. اس لیے کہ اخلاق کے تزکیے کے لیے تو دین آیا ہے، یعنی اس کے لیے ضرورت نہیں ہے کہ کوئی دلائل دیے جب یہ کہا جاتا ہے کہ آپ جھوٹ نہیں بولتے. تو یہی تو دین ہے. دین اسی لیے ہے. یا مثلا آپ کو کہا جاتا ہے اللہ کو مانیے، یا یہ کہا جاتا ہے کہ آپ شرک نہ کیجیے. تو ان چیزوں کے بارے میں بحث نہیں پیدا ہوتی. اچھا اسی طرح جسمانی تطہیر کی چیزیں، یعنی مثال کے طور پر کسی آدمی سے کہا جاتا ہے کہ بھائی آپ اپنے بال موم کر رکھیے یا ختنہ کیجیے، تو یہ جسمانی تطہیر ہے، دین کے مقاصد میں ہے. جسم کو پاکیزہ بننا ہے، اخلاق کو پاکیزہ بننا، دونوں چیزیں جو ہے مسئلہ ہے. لیکن مثال کے طور پر اسی میں ایک چیز دے دیجیے کہ جسمانی تطہیر کی کوئی چیز ہے، اصول میں تو بالکل ٹھیک ہے، لیکن اس کا ریلیشن نہیں بات کر سمجھ میں آ رہا. یعنی ایسا ہو سکتا ہے نا کسی چیز میں، تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا انبیاء اس کو واضح کر دیتے ہیں، تو یہ نبی کا اس کو دین کراتے ہیں. یعنی مقصد وہی رہے گا. اس مقصد کے اندر ایک چیز کو میں آپ بیان کرتے ہی سمجھ لیتے ہیں کہ یہ دین ہے، اور ایک چیز کے بارے میں پھر ہمیں کچھ وہ سمجھ میں آ جاتا ہے جب بیان کر دیا جاتا ہے کہ یہ ہونا چاہیے تھا دین، لیکن اس میں بحث اختلاف پیدا ہو سکتا ہے. پلٹ کر دیکھیے جس کی وہی مثال، جیسے ناخن تراشنا. جیسے ناخن تراشنا. اچھا وہی مثال میں حضرت عمر نے دے دی. یعنی رمل کرنا جو ہے وہ چونکہ عبادت کے اندر ایک چیز ہے تو اس لحاظ سے دیکھیں دین، لیکن وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ تو اصل میں مسئلہ ہو گیا تھا کہ ہم لوگ جب آئے ہیں تو ان کا حال بہت برا ہوا تھا مدینے میں رہ رہے تھے، سارے لوگ ہی بالکل کمزور اور ضعیف تھے. تو حضور نے کہا اور صحابہ نے وہ نہیں کہہ سکتے. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ ایسی چیز ہے کہ جو دین نہیں ہو سکتی. تو یہ ہے وہ مسئلہ. اس میں اگر مثال کے طور پر رسول اللہ کے سامنے وہ یہ سوال رکھتے تھے اور حضور یہ کہتے کہ یہ دین ہے تو یہ دین کراتے ہیں، یعنی تردد دور ہو گیا. تو ایسا بہت سی چیزوں کے بارے میں، بہت سی کیا بہت تھوڑی چیزوں کے بارے میں یہ بحث بھی کہیں کہیں آپ دیکھیں گے ہو جائے گی. مطلب اس کا یہ تو جو چیزیں اخلاقی تزکیے کی ہیں، جسمانی تزکیے کی ہیں، عبادات سے متعلق ہیں، آخرت سے متعلق ہیں، ان میں یہ بحث عام طور پر پیدا نہیں. لیکن انہی میں کسی موقع کے اوپر کوئی چیز ایسی آ جاتی ہے کہ جس میں تھوڑا سا گرے ایریا ہوتا ہے تو وہاں اللہ کا پیغمبر یا انبیاء علیہ السلام اس کو واضح کر دیتے ہیں، جس کی ایک بڑی سادہ مثال ختنہ ہے. یعنی انبیاء علیہ السلام اپنے اجماع سے اس کو دین کرانا سمجھانا بڑا مشکل لگی تھی. ختم کرنے کا دین سے بہتر ہے نا یہ بات. اب جب انہوں نے قرار دے دیا تو ہم بتا سکتے ہیں کہ مقصد کیا ہے. یہ ایک بالکل الگ چیز ہے. یا مثال کے طور پر آپ دیکھیے کہ جانوروں ہی کا کھانا پینا ہے تو اس کے معاملے میں بڑی بحث ہو جاتی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ اگر نہ بتاتے سور کے بارے میں تو فیصلہ نہیں ہو سکتا کہ کھانا ہی
اگرچہ ہم انہوں نے بتا دیا ہے تو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ کیوں، جیسے کہ میں اس پر گفتگو کر چکا ہوں. تو یہ میں چند مثالیں دے دوں، اور ظاہر ہے کہ ہم جب سنت پر گفتگو کریں گے تو بہت سی مثالیں تو اس میں زیر بحث آنی ہے. پہلا اصول یہ ہے کہ سنت صرف وہی چیز ہو سکتی ہے جو اپنی نوعیت کے لحاظ سے دین ہو یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دین قرار دیا ہو. یعنی اپنی نوعیت کے لحاظ سے دین ہوگی تو پھر تو اصل میں اس اصول کو اپلائی کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی نا، میں آپ سب جان لیں گے. لیکن اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین قرار دیا اس کیٹیگری میں آ جائیں گے تو پھر ظاہر ہے کہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کو دین قرار دینے پر امت کی اجماع کی دلیل پیش کرنی پڑے گی. یہ ہو جائے گا نا اس کے اندر. جی یہ ضروری کیوں ہے کہ امت کے اجماع کی دلیل پیش کریں؟ یہ بھی آگے دے رہتا ہے، صبر کر لیجیے. پہلا اصول یہ ہے کہ سنت صرف وہی چیز ہو سکتی ہے جو اپنی نوعیت کے لحاظ سے دین ہو یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دین قرار دیا ہو. ان کے سوال کی جواب پہلا یہ مان لیجیے کہ ابھی کیونکہ ہم نے تو سارے اصول اپنے واضح نہیں کیے تو یہ مان لیجیے کہ صحیح جس میں کس کو حدیث میں دین قرار دیا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قرار کو دلوانا پڑے گا نا. تھوڑی دیر کے لیے مان کے آگے چلیے دیکھتے ہیں. قرآن اس معاملے میں بالکل واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی اس کا دین پہنچانے ہی کے لیے مبعوث ہوئے، یعنی اللہ کے پیغمبر لوگوں کو طب کے نسخے بتانے کے لیے مبعوث نہیں ہوئے. کون سا گھوڑا خریدنا چاہیے یہ بتانے کے لیے مبعوث نہیں ہوئے. رات کو سوتے ہوئے بتی بجانی چاہیے یا نہیں بجانی چاہیے یہ بتانے کے لیے مبعوث نہیں ہوئے. چارپائی بننی چاہیے یا نہیں بننی چاہیے اس کا طریقہ کیا ہے یہ بتانے کے لیے مبعوث نہیں ہوئے. ایٹم بم بنانے کا کیا طریقہ ہے یہ بتانا بھی ان کا مقصد نہیں. کھجور کو گاوا لگانا ہے یا نہیں لگانا، درد لگانا ہے نہیں لگانا، زراعت کیسے کرنی ہے یہ اس مقصد کے لیے وہ نہیں ہے. زرع بنانے کا کیا طریقہ ہے یہ بھی ان کا کام نہیں. یعنی یہ وہ کام کرنے کے لیے وہ اللہ کا دین بتانے کے لیے. ان کے علم و عمل کا دائرہ یہی تھا. اس کے علاوہ اصلاً کسی چیز سے انہیں کوئی دلچسپی نہیں. یعنی ظاہر ہے کہ زندگی کی دلچسپیاں تو موجود ہوتی ہیں، ان کو بھی ایک انسان کی حیثیت سے زندگی بسر کرنا ہوتی ہے، لیکن وہ جس منصب پر کھڑے تھے اس کے لحاظ سے اصلاً ان کی دلچسپی یہی تھی جس کو شاہ صاحب نے بیان کیا تبلیغ الرسالہ. بھائی جو ان کو پیغام دیا گیا اس پیغام کو پہنچانا ہے اللہ کی طرف سے، وہ دین ہے. اس میں شبہ نہیں کہ اپنی حیثیت نبوی کے ساتھ، یعنی ہر پیغمبر جو ہے اس کو اللہ پیغمبر جب بناتا ہے اس کی ایک حیثیت نبوی ہے، نبی کی حیثیت ہے. اپنی اس حیثیت نبوی کے ساتھ وہ ابراہیم بن آزر بھی تھے، یعنی آزر کے بیٹے. آزر ایک شخص ہے جس کے بیٹے تھے ابراہیم. ایسا نہیں کہ آسمان جو وہ فرشتہ نازل ہو گیا، وہ ابراہیم بن آزر بھی تھے، موسیٰ بن عمران اور عیسیٰ بن مریم بھی تھے، اور محمد بن عبداللہ بھی. یعنی ان کی ایک شخصی حیثیت تھی، موجود تھی. لیکن اپنی اس حیثیت میں انہوں نے لوگوں سے کبھی کوئی مطالبہ نہیں. یعنی اس حیثیت میں تو جو کچھ انہوں نے کہا ویسے ہی کہا جیسے میں آپ بھی کہتے ہیں. جو انہوں نے مطالبہ کیا ہے یا خدا کا پیغام پہنچایا ہے یا ہم کو ماننے کے لیے کہا ہے وہ دین ہے جس کو پہنچایا ہے. ان کے تمام مطالبات صرف اس حیثیت سے تھے کہ وہ اللہ کے نبی ہیں، اور نبی کی حیثیت سے جو چیز انہیں دی گئی وہ دین اور صرف دین ہے، اسے لوگوں تک پہنچانا ہی ان کی اصل ذمہ داری ہے. اس کو قرآن میں بیان کیا ہے. شرع لکم من الدین ما وصى به نوح والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا. یعنی اس نے تمہارے لیے وہی دین مقرر کیا ہے. پیغمبر دین لے کر آئے. کون سا دین؟ جس کا حکم اس نے نوح کو دیا، جس کی وہی ہے پیغمبر ہم نے تمہاری طرف کی ہے، جس کی ہدایت ہم نے ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ کو فرمائی، اس تاکید کے ساتھ کہ اپنی زندگی میں اس دین کو قائم رکھو اور اس کا تفرقہ پیدا کرو. یہ وہ مینڈیٹ ہے، اس کے ساتھ پیغمبر آئے، طب کے نسخے بتانے کے لیے نہیں. چنانچہ یہ معلوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ میں تیر، تلوار اور اس طرح کے دوسرے اسلحے استعمال کیے ہیں، اونٹوں پر سفر کیا ہے، مسجد بنائی ہے تو اس کی چھت کھجور کے تنوں سے کاٹی ہے، اپنے تمدن کے لحاظ سے بعض کھانے کھائے ہیں اور ان میں سے کسی کو پسند اور کسی کو ناپسند کیا ہے. پہلے لوگ کدو کھانا سنت اس کو سنت سے کہتا ہے. ایک خاص بدا کتا کا لباس پہنا ہے. ایسا ہے کہ آپ ایک علاقے میں پیدا ہوئے تھے جو عرب کو اس وقت پہنا جاتا تھا اور جس کے انتخاب میں آپ کے شخصی ذوق کو بھی دخل تھا. یعنی آدمی اپنے علاقے میں جو لباس رائج ہوتا ہے پہنتا ہے اور اس میں ظاہر ہے کہ اس کے اپنے شخصی ذوق کا تو بریتی کر لیتا ہے. لیکن ان میں سے کوئی چیز بھی سنت نہیں ہے اور نہ کوئی صاحب علم سے سنت کہنے کے لیے تیار ہو سکتا. میں شاہ صاحب کا موقف سنا سکتا ہوں، وہی ہمارے ذلیل القدر علماء کا موقف ہے
مسجدوں میں کوئی ابلہ بیٹھا ہوا اس سے مختلف بات کر رہا ہے یا کوئی صوفی کسی خانقاہ میں کوئی اور بات کر رہا ہو تو وہ ایک الگ چیز ہے، یہ بالکل مسلمہ بات ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات خود ایک موقع پر اس طرح واضح فرمائی، یعنی اوپر قرآن مجید نے ہم کو یہ بتایا، بالکل معقول عقلی بات ہے، اور حضور نے بھی اس کو واضح کر دیا۔ یہ وہی ہے جو اس سے پہلے اب شاہ صاحب کے سن چکے ہیں، انما انا بشر اذا امرتکم بشیء من دینکم فخذوا به واذا امرتکم بشیء من رأی فانما انا بشر انما ظننت ظنا فلا تؤاخذنی بالظن ولكن اذا حدثتكم عن الله شيئا فخذوا به فإني لن أكذب على الله أنتم أعلم بأمر دنیا۔ یہ مسلم کی روایت ہے، نیچے اس کے حوالے ہے۔ میں بھی ایک انسان ہی ہوں، جب میں تمہارے دین کے متعلق کوئی حکم دوں تو اسے لے لو، اور جب میں اپنی رائے سے کچھ کہوں تو میری حیثیت بھی اس سے زیادہ کچھ نہیں کہ میں ایک انسان ہوں۔ میں نے اندازے سے ایک بات کہی تھی، تم اس طرح کی باتوں کو نہ لو جو گمان اور رائے پر مبنی ہو۔ ہاں جب میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ کہوں تو اسے لے لو، اس لیے کہ میں اللہ پر کبھی جھوٹ نہ مانوں گا، تم اپنے دنیوی معاملات کو بہتر کرو۔ یہ حضور نے خود کہا۔ تو میرا پہلی چیز جو ہے وہ یہ آپ حدیث کے ذخیرہ اٹھائیں اور اٹھا کر ہر چیز کو کہیں گے سنت ہے، نہیں پہلا سب سے پہلا سوال یہ ہوگا کہ وہ دین ہے۔ اس کے ساتھ اس نشست ختم کرنا ہے اب، کیونکہ 8 بجے 8:30